حلال کو حرام کرنا اللہ کا کام ہے، نبی کا بھی کام نہیں ہے، اور حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ پیغمبر تو حلت و حرمت کی خبریں دیتے ہیں بس، پیغمبر کسی چیز کو حلال نہیں قرار دیتے اپنی مرضی سے، پیغمبر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے اپنی مرضی سے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتے جب تک ان کو وحی نازل نہ ہو۔ اور احادیثیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے جاتے تھے تو جن مسائل کا علم پہلے سے نازل ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اور اگر کوئی نیا مسئلہ کسی نے چھیڑ دیا اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ مسئلہ افک میں 40 دن تک انتظار فرما لیا، اور بہت سے مسائل ہیں، انتظار فرماتے تھے کہ اللہ کا کیا حکم آئے گا۔ جب اللہ کا حکم آتا تھا پھر اعلان فرماتے تھے اللہ پاک نے یہ حکم بر۔ جب پیغمبر اسلام، پیغمبر اعظم جو نبیوں کے بھی نبی ہے، وہ کسی مسئلے کے بارے میں چپ ہو جاتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں بھی حلت و حرمت نہیں ہے۔ مسائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حلت و حرمت خدا کی طرف سے ہے۔ کوئی امام حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا، جیسے اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام باقاعدہ حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، حلال کو حرام، یہ اختیار ہے ان کو۔ کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار انبیاء کو نہیں ہوتا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں بولتے کرنا دور کہ وہ کچھ نہیں بولتے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو یہ احبار، یہ رہبان، یہ پادری، یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے رہبان وغیرہ، ہاں یہ کیا کرتے؟ یہ تو حلت کو حرمت حدیث فرماتے ہیں ایسے ہی کرتے تھے اللہ کے رسول، تو فرمایا یہی تو ہے، پھینک دو اس کو۔ حدیث نے پھینک دیا، سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے اسکولوں میں سلیب لٹکی ہوتی ہے، وہ سلیب کی نشانی ہوتی ہے نا، ٹائی۔ معاذ اللہ، ہم سب کا نظریہ بھی یہی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگ گئی تھی، لا حول ولا قوت۔ ہمارے سارے جناب جو اسکول، پرائیویٹ اسکول ہیں جتنے ہیں، وہ سب عیسائی مشینری چل رہے، سب کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ نظریات تو ان کی عیسائیوں والے، اس لیے یہی بڑے ہو کر پھر جناب پیسے والے تو یہی پرائیویٹ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر پرائیویٹ سارے بڑے اسکول عیسائیوں کے ہیں، اور عیسائی پھر اپنے نظریات سے ہمارے بچوں کے دماغ میں ٹھونس دیتے ہیں، بڑے ہو کر یہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور مشین ان کا چلاتے۔ تو بھائی بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ان کو تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دے دو، مدارس میں پڑھاؤ، علماء کے ساتھ بھجواؤ، تاکہ کچھ پتہ تو چلے ان کو کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اس طرح۔